السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو کہانی سنانے والا ہوں ایک ایسی نیک خاتون کی کہ جن کی قبر سے خوشبو آتی تھی۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں داخل ہوا تو وہاں سے ایک بہت ہی پیاری خوشبو مجھے آ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، لیکن میں نے قبر دیکھی تو قبر تازی تازی تھی، 2 دن 3 دن ابھی اس قبر کو بنے ہوئے تھے تقریباً۔ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے کہا کہ یہ جو خوشبو مجھے آ رہی ہے دنیا کی خوشبو تو نہیں لگتی، کیونکہ دنیا کی خوشبو سے وہ قدرے مختلف خوشبو تھی۔ خیر ایک دن کی بات تھی، وہ واپس آ گئے وہاں سے، کیونکہ وہاں ان کے والد صاحب کی قبر تھی، اس پہ دعا کرنے جاتے تھے جمعہ کے دن۔ تو یہ کہانی میں آپ کو انہی کی زبانی سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں داخل ہوا تو ایک خوشبو نے میرا استقبال کیا، اور میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ دعا کرنے کے لیے جاتا تھا ہر جمعہ کے جمعہ۔ تو قبر میں نے دیکھی تو قبر جو ہے وہ تازی تھی، 2 3 دن کی، ایسا لگ رہا تھا ابھی 2 3 دن ہوئے قبر بنے ہوئے۔ خیر میں واپس آ گیا وہاں سے، تو اگلے جمعے کو پھر سے میں والد صاحب کی قبر پہ دعا کرنے گیا تو تب بھی ایسی ہی خوشبو وہاں سے آ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ ایک ہی خوشبو، اور وہ بھی دنیا کی خوشبوؤں سے مختلف، اگر دیکھیں تو صحیح یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ تو وہ جو تازی قبر تھی، ہفتہ 10 دن ہوئے تھے جس کو، اس قبر میں پہ دیکھا انہوں نے کہ وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ پہلے سوچا کہ اس قبر کی مٹی اٹھا لو، مٹی اٹھائی تو کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا ہوں کہ خشک مٹی، اور باہر سے خشک لیکن نم، یعنی کہ باہر سے خشک تھی وہ مٹی لیکن اس کے اندر نمی تھی اور ٹھنڈک تھی بہت زیادہ۔ کہتے ہیں میں نے مٹی وہیں چھوڑی، میں وہاں سے واپس آ گیا، بڑے بھائی صاحب کی دکان تھی، تو بڑے بھائی صاحب کی دکان کھولی، پہلا گاہک جو آیا اس سے سلام دعا ہوئی تو کہنے لگا کہ زمان بھائی کون سی خوشبو آج آپ نے لگائی ہے؟ کہتے میں نے بولا میں تو کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ کہتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی اچھی خوشبو آپ نے لگائی ہوئی ہے، خوشبو بھی لگاتے ہیں اور پھر اوپر سے پوچھتے ہیں کون سی خوشبو۔ تو بہرحال پھر میں نے ہاتھ دھوئے بھی، اور لیکن پورا دن وہ خوشبو میرے ساتھ سے نہیں گئی۔ تو اگلے دن ہفتہ تھا، ہفتے والے دن حالانکہ میں جاتا نہیں تھا، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی میں گیا، اور اس قبر پہ بھی دعا کی کہ یا اللہ آخر کس کی قبر ہے یہ، اور اس بزرگ کے وسیلے سے یا اللہ ہمیں بھی تو بخش دے، میرے والد صاحب کو بھی بخش دے۔ ان کی قبر پہ بھی دعا کی اور واپس آ گئے۔ اگلے دن کہتے ہیں اتوار تھا، لیکن میں چونکہ لیٹ جاگنے والا تھا، لیکن میں سو نہیں پایا فجر کے وقت ہی اٹھ کے میں چلا گیا ہوں قبرستان۔ دیکھا کہ ایک باریش آدمی وہاں پہ بیٹھا ہوا اس قبر پہ دعا کر رہا ہے۔ اب وہ دعا کر رہا تھا تو میں نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ جب وہ دعا کر کے فارغ ہوا تو میں نے اس کو آواز دی، میں نے کہا سر 1 منٹ بات سنیں گے پلیز؟ تو بڑی محبت سے اس نے جواب دیا کہ جی جی کیوں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ایسا؟ میں نے کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس قبر سے خوشبو آتی ہے اور اس قبر کی مٹی اتنی نم اور ٹھنڈی ہے، تو آخر ہمیں پتہ چلے کہ کس اللہ والے کی قبر ہے یہ۔ تو انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ آخر قبر ٹھنڈی کیوں نہ ہو، کہ اس نے اللہ پاک کو راضی ہی اس طریقے سے کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دیا اور اس کو معطر کر دیا۔ میں نے پوچھا بتائیں کہ یہ قبر آخر کس کی ہے؟ تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، تو میری والدہ کو اور بہنوں کو بڑا شوق تھا میری شادی دیکھنے کو۔ انہوں نے میری شادی کے لیے میری نوکری کا انتظار کیا، اور جس دن میری سرکاری نوکری اسی دن انہوں نے لڑکی تلاش کرنی شروع کر دی، اور بہت ہی خوبصورت لڑکیوں نے میری تلاش کر بھی لی۔ انہوں نے خیر شادی میں اپنے سارے ارمان پورے کیے، ماں نے، بہنوں نے، لیکن جس وقت میں اپنی بیوی کے پاس گیا ہوں، گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ہی میں نے اپنی پگ اس کے پاؤں میں رکھ دی، اور میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا کہ میں نے یہ شادی اپنی بہنوں اور ماں کی خوشی کے لیے کی ہے، تو میں فزیکلی ڈسیبل، یعنی کہ میں آپ کے ساتھ حقوق زوجیت آپ کے ادا نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو بیوی تھی تو اس نے وہ پگ اٹھا کے ان کے سر پہ رکھ دی، اور انہوں نے کہا اب آپ میرے سہاگ ہیں، میرا سب کچھ اب آپ ہی ہیں، تو میں آپ کے ساتھ زندگی گزار لوں گی چاہے جو بھی ہو۔ اس عورت کو سسرال والوں نے بانجھ پان کے تانے بھی دیے، طرح طرح کے تانے دیے، سب کچھ کہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ ایک ایسی عورت تھی کہ اس نے کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ نقص مجھ میں نہیں بلکہ آپ کے بیٹے میں اور آپ کے بھائی میں، یعنی میرے شوہر میں۔ الٹا وہ سب تانے وغیرہ وہ برداشت کرتی رہی۔
اور 30 سال یہ میاں بیوی اکٹھے رہے اور 30 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کو اس کے صلے میں یہ مقام عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے آج کل کے زمانے کو کہ ذرا سی بیماری عورت کو ہو تو مرد اس کو چھوڑ دیتا ہے، مرد کو ہو تو عورت اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ حالانکہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، آخرت کا جو مزہ ہے نا، آخرت کی جو کامیابی ہے اور آخرت میں جو کچھ ملنا ہے وہ دنیا کے مقابلے میں، دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دنیا کی مال و متاع اور دنیا کی خوشیاں اور لذتیں یہ سب کچھ آخرت کے مقابلے میں ہیج ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری بیوی میں کوئی نقص ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی بات نہیں، اگر ہمارے شوہر میں کوئی نقص ہے تو بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس کو برداشت کریں گے اور آخرت کی لازوال نعمتیں ہمیں اس سے حاصل ہوں گی۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو دین پوری طرح سے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ میں بتا دیا کریں کوئی کمی ہے یا جو بھی ہے، تو پھر میں اس کو پورا کر لیا کروں گا، کیونکہ میرا نیا ایکسپیرینس ہے، نیا چینل ہے میرا، تو آپ لوگ سب لوگ مجھے مل کر سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔